پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کا مرحلہ شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کرنے کے بعد ایڈوائز صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھجوا دی۔ صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد 26ویں آئینی ترمیم باضابطہ آئین کا حصہ بن جائے گی۔ آئینی ترمیم پر دستخط کے لیے ایوان صدر میں تقریب منعقد ہوگی۔ پارلیمنٹیرینز بھی شریک ہوں گے۔ حکومت دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی میں 225 ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ آئینی ترمیم کے حق میں 6 منحرف ارکان نے بھی ووٹ کیا۔ 5 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں 65 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ باہر ایک بینر لگا دیں، جمہوریت برائے فروخت ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی حکومتی اتحادیوں پر کڑی تنقید۔ کہا، جو آئینی عمل ہو رہا ہے اس میں ایک جملہ بوٹ کو عزت دو شامل کر لیں۔ باہر بینرز لگوا دیں، ایم این ایز کی قیمت 1 ارب سے 3 ارب روپے ہے۔ بلاول نے سب کا شکریہ ادا کیا، مگر ویگو ڈالو والوں کا بھی کر لیتے، نامعلوم لوگوں کا بھی کر لیتے۔ ہمارے 5 لوگوں کو زدوکوب کیا گیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد مبارکباد۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، آج ایک نیا سورج نکلے گا جس سے پورے ملک میں روشنی ہوگی۔ منڈلاتے ہوئے خطرناک بادل جو پاکستان پر برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ آج طے ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ کاش پی ٹی آئی بھی اس آئینی ترمیم میں آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ملک میں کالا سانپ افتخار چودھری والی عدلیہ ہے۔ ہم نے 58(2)B کا اختیار صدر سے واپس لیا تو عدالت نے وہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر دوسرے کو بیٹے سے تنخواہ نہ ملنے پر فارغ کر دیا گیا۔ مولانا اور پی ٹی آئی کے مطالبے پر آئینی عدالت کا مطالبہ چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ صوبوں میں آئینی بینچ سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین۔ کہا، آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو اس کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کے بعد شیخ وقاص نے بھی محترم ارکان کے نام شامل کر دیے۔ کہا، چند اور نام بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ برائی کو برائی کہنا ہم سب پر فرض ہے۔ انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو دھوکہ دیا، اس کا حساب ووٹر خود لے گا۔ سربراہ جے یو آئی فیم مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آئینی ترمیم کے لیے بلاول، نواز، شہباز اور ایوان میں موجود تمام لوگوں کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کاوشوں میں پاکستان تحریک انصاف بھی میرے ساتھ رہی۔ یہاں جھگڑا شخصیات کا ہے۔ ایک جج سے حکمراں پارٹی دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی ہے۔
عدلیہ اور پارلیمان کا جھگڑا پچھلے کئی سال سے چل رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان زیری سے خطاب، کہتے ہیں کچھ لوگ سیاسی بن چکے، وہ پارلیمان کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ آئین پارلیمان کو کھلی بالادستی عطا کرتا ہے، ماضی ہٹا دیں تو پھر نہ آپ کو شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ ووٹ کو عزت جج نہیں دیتے، ووٹ کو عزت پارلیمنٹ دیتی ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے منظوری کے دوران نون لیگی قائد نواز شریف کی عدلیہ پر شیر کے ذریعے تنقید، کہا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ شعر مکمل کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے غلطی کی نشاندہی کر دی، کہا نواز شریف کا شعر موقع کی مناسبت سے ضرور ہے لیکن شاعرانہ وزن سے خالی رہ گیا۔ مولانا کے چٹکلے سے ایوان میں قہقہے لگ گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، انکلوژرز کی اپ گریڈیشن کے کام کا معائنہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی پروجیکٹ پر کام کی رفتار مزید تیز، معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت، کہا چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اور صدر آصف علی زرداری اور شہید بے نظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش، انسٹاگرام پر اپنے چاہنے والوں کو خوشخبری سنا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، بتایا تیسرے بیٹے کی پیدائش گزشتہ 20 اکتوبر کو ہوئی، مبارکباد اور نیک خواہشات کا سلسلہ شروع۔